اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون الوداع آخر۔ 21 رمضان کی شب تھی کہ ایک مرتبہ امیر المومنین نے آواز دی، کہا بیٹا حسن مجھے سہارا دو، آپ کے نانا رسول خدا آ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ سارے تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ پھر مولا نے دوسری جانب دیکھا جناب سیدہ کھڑی ہیں۔ پھر کہا یا رسول خدا میں نے آپ کے سارے دین کو پہنچا دیا ہے، یہ آخری لحظات تھے۔ کہا بیٹا حسن میرے بعد ابن ملجم کو مارنا تو صرف ایک ضرب لگانا، اس لیے کہ اس نے بھی مجھے صرف ایک ضرب لگائی تھی۔ پھر کہنے لگے بیٹا حسن میرے سارے بیٹوں کو منع کر دو، میرے جنازے میں کوئی نہ آئے، اور گھر سے 4 تابوت نکالنا، ایک مکہ جائے، ایک مدینہ جائے، ایک بصرہ جائے اور ایک نجف جائے۔ کہا بابا جان کون کون لے کے جائے گا؟ کہا آپ اور صرف حسین۔ سامنے سے تابوت خود چلے گا، اللہ کے نمائندہ آ جائیں گے، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آ جائیں گے۔ اب جب مولا حسن و حسین واپس آ رہے تھے، دیکھا ایک جگہ سے رونے کی آواز آ رہی ہے، دیکھا ایک نبینا شخص زمین پہ تڑپ رہا ہے۔ مولا نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا 3 دن ہو گئے ہیں، وہ مجھے ہر روز کھانا کھلانے آتا تھا، 3 دن سے نہیں آیا۔ امام نے پوچھا اس کی کوئی علامت بتاؤ۔ کہنے لگا میں جب بھی اس سے نام پوچھتا تھا تو وہ صرف اتنا کہتا تھا غریب جالسن غریبا، کہ ایک غریب دوسرے غریب کے ساتھ بیٹھا ہے، تجھے میرے نام سے کیا مطلب؟ مولا نے پوچھا اور کوئی علامت؟ کہنے لگا جیسے آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے ویسے ہی اس کے جسم سے خوشبو آتی تھی۔ ایک اور علامت ہے کہ جب وہ تسبیح کرتا تھا در و دیوار سے تسبیح کی آواز آتی تھی۔ امام نے پوچھا تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ ہمارے بابا علی مرتضیٰ تھے۔ اب یہ شخص تڑپنے لگا، کہا میں نے اپنے مولا سے خدمت لیتا رہا۔ اب یہ کہنے لگا میرے مولا کہاں ہیں؟ امام نے کہا ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ کہنے لگا مجھے ان کی قبر پہ لے جاؤ۔ اب یہ کہنے لگا مولا مجھے بھی اپنے ساتھ بلا لو، میں نے آپ سے اتنی خدمت کرائی، مجھے مولا اپنے پاس بلا لو۔ لیلۃ القدر کی پہلی رات تھی، امیر المومنین کے گھر میں عبادت ہو رہی تھی۔ اچانک امام کے دروازے پر گھوڑوں کی ٹاپوں، اسلحے کی جھنکار کی آوازیں آنے لگی۔ آواز کا آنا تھا غازی عباس نے مسلح چھوڑا، دروازے پہ گئے، فوراً مولا علی کی آواز آئی عباس ٹھہر جاؤ۔ مولا غازی عباس کو روک دیا گیا۔ امام باہر خود گئے، جیسے مولا نے دروازہ کھولا دیکھتے ہیں کہ 4 گھڑ سوار کھڑے ہیں۔ انہوں نے نقابیں کی ہوئی تھی، ہاتھوں میں تلوار تھی جو نیام سے باہر تھی، ایک ہاتھ سے گھوڑوں کی رکابیں پکڑی ہوئی تھی تو دوسرے ہاتھ میں تلوار کو علم بنایا ہوا تھا۔ اب جیسے ہی مولا نے فرمایا کون، انہوں نے پھرتی سے زین چھوڑی، تلواریں نیام میں ڈالی، فوراً آئے، کسی نے ہاتھ چوما، کسی نے پاؤں چوما۔ ایک کی آواز آئی مولا میں عبداللہ ابن عفیف، یہ مولا کا صحابی تھا۔ دوسرے کی آواز آئی مولا میں حذیفہ یمانی۔ تیسرے کی آواز آئی مولا ابراہیم ابن مالک کی اشتر۔ امام کہنے لگے آرام و عبادت چھوڑ کر میرے دروازے پہ کیا کر رہے ہو؟ اب عبداللہ ابن عفیف کہنے لگا مولا جب سے یہ رمضان شروع ہوا ہے آپ کی تقریروں سے ڈر لگنے لگا ہے۔ مولا ہم نے پوچھا خضاب کیوں چھوڑا؟ آپ نے فرمایا داڑھی خون سے خضاب ہوگی۔ مولا آپ نے پوچھا رمضان کی کیا تاریخ ہے؟ ہم نے کہا 18 ہو گئی۔ آپ نے فرمایا زیادہ دن گزر گئے، تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔ مولا آپ نے امام حسن کو وصیت کی لکھوائی۔ مولا ہم نے تحیت کیا ہے کہ ہمارے امام کی جان کو خطرہ ہو اور ہم پہ آرام حرام ہے۔ مولا ہم پہرا دیں گے، مولا آپ مسجد جائیں گے ہم پہرا دیں گے، آپ گھر میں رہیں گے ہم پہرا دیں گے۔ اب امام نے چاروں کو پیار کیا، کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم اپنے امام سے غافل نہیں ہوئے۔ اب میں حکم دیتا ہوں کہ تم لوگ اپنے گھروں کو واپس چل جاؤ۔ حذیفہ یمانی کہتا ہے کہ جب حکم کا لفظ آیا ہمارے جسم کانپنے لگے،
حذیفہ کہتا ہے ہم نہ چاہتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے. میں اپنے گھر میں آیا, میں نے اپنی تلوار کو زمین میں پھینکا, میں زمین پر پچھاڑے مار کے رونے لگا. میری بیوی کہنے لگی حذیفہ ہوش کر کہ کیا علی کا فوجی ایسے روتا ہے؟ اب یہ کہنے لگا روؤں نہ تو کیا کروں, زمانہ دشمن ہے, علی نے وصیت لکھوا دی ہے, میں پہرا دینے گیا تھا, علی نے نوکری قبول نہیں کی. حذیفہ کہتا گئے روتے روتے میری آنکھ لگ گئی, میں تھوڑی دیر ہی سویا تھا, میری بیوی نے مجھے اٹھا کے کہا حذیفہ جاگ, یہ آواز کیسی ہے؟ اب حذیفہ کہتا ہے اب جب میں نے سنا تو آواز آ رہی تھی قد قتل امیر المومنین, لوگوں امیر مارا گیا. زینب کلثوم تکبیر نماز دے وچ شب 19 رمضان دی ہے رن پاک امیر.